اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، ایام فاطمہ کی مناسبت سے آج ایک اسپیشل پروگرام کی لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں، اور جناب سیدہ کائنات سلام علیہ کی تعزیت تمام ائمہ اطہار السلام کی خدمت میں، بالخصوص امام زمانہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پیش کرتے ہیں، اور دعا کرتے ہیں کہ پروردگار جناب سیدہ کائنات کے صدقے میں ہم سب کو حقیقی معنوں میں معرفت اسلام نصیب فرمائے۔ جناب سیدہ کائنات کی زندگی ایسی زندگی ہے کہ جس کو سننے کے بعد ہر ایک متاثر ہوتا ہے کہ کتنی پاک خاتون، کتنی پاک بیٹی، کتنی چہیتی بیٹی حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو پروردگار عالم نے نصیب فرمائی، اور پھر اس بیٹی نے کس طریقے سے پیغام اسلام کو منتشر کیا، یہ سننے کے قابل ہے۔ بسا اوقات یہ ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ مولانا صاحب، آپ نے ایام فاطمیہ کے اندر شہادت جناب سیدہ سلام علیہ کو ڈسکس کرنا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے؟ کیوں یہ ڈسکس کیا جاتا ہے؟ ایام فاطمیہ کیوں منائے جاتے ہیں؟ کیا ایام محرم الحرام کافی نہیں ہیں؟ تو ہم یہ عرض کریں گے کہ ایام فاطمیہ ایسی ہدایت کی روشنی ہے کہ جس سے بہت دور تک چلے جانے والے تاریخی میں افراد بھی وہاں پر بھی کرنے پاتے ہیں، اور روشنی پانے کے بعد وہ جناب سیدہ کے راستے پر، پیغمبر اکرم کے راستے پر، اور حقیقی معنوں میں جو اسلام اور قرآن کا راستہ ہے اس راستے کو اختیار کرتے ہیں۔ اور یہ اتنی بڑی نعمت ہے کہ جس کے بارے میں قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا۔ اگر کسی ایک شخص کو انسان نے زندہ کر دیا، اور زندگی سے مراد یہاں پر صرف جسمانی زندگی نہیں ہے بلکہ معنوی اور حقیقی زندگی مراد ہے، کہ اگر کسی ایک انسان کی معنوی زندگی زندہ ہو گئی تو فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، سارے انسانوں کو گویا اس نے معنوی زندگی دے دی۔ تو ہمارے لیے ایک انسان کی ہدایت کر دینا بھی کافی ہے، اور اگر جناب سیدہ کائنات کے صدقے میں 1400 سال سے ہزاروں افراد ہدایت پا رہے ہیں تو کیا ہی کہنا ہے۔ اور اسی طریقے سے بہت سارے ائمہ علیہم السلام نے یہ روایات کے اندر بات بیان کی ہے کہ اگر کوئی شخص غیبت کے زمانے میں ہمارے چاہنے والوں کو یا کسی عام انسان کو ہدایت کے راستے پر لے کر آتا ہے، تو ایسا شخص جو کسی ایک آدمی کی بھی ہدایت کرتا ہے، اس کا مقام اتنا بلند ہے، اتنا بلند ہے کہ کل قیامت کے میدان میں یہ ہمارے ساتھ ہوگا، یہ جنت میں ہمارے مقام پر ہوگا۔ اور اس حوالے سے روایات موجود ہیں، جس میں سے ایک روایت آپ کی خدمت میں بھی ہم ہدیہ کرتے ہیں۔ 11 امام حسن عسکری علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، تفسیر امام حسن عسکری علیہ السلام میں روایت موجود ہے، فرماتے ہیں کہ وَأَشَدُّ مِنْ يُتْمِ هَذَا الْيَتِيمِ، ایک یتیم سے زیادہ شدید یتیم وہ ہوتا ہے کہ یتیم ينقطع عن امامہ، وہ یتیم کہ جو اپنے امام سے منقطع ہو گیا ہے، لا يقدر على الوصول الیہ، جو اپنے امام تک نہیں پہنچ سکتا ہے، ولا يدری کیف حکمہ فیما یبتلی بہ من شرائع دینہ، اور اسے نہیں معلوم ہے کہ جو مشکلات اور جو مسائل پیش آ رہے ہیں اس کے اندر اس کی شرعی ذمہ داری کیا ہے۔ اگر کوئی ایسا شخص موجود ہے اور ہمارا ایک عالم دین، ایک پڑھا لکھا کارشناس، ایک مجتہد معلم ایسے شخص کی کہ جو گمراہی کا شکار ہو رہا ہے ہدایت کے راستے پر لے کر آتا ہے، تو اس کا کیا مقام ہے؟ امام کا آخری جملہ اس حدیث کا یہ ہے کہ الا فمن ہداہ وارشدہ وعلمہ شریعتنا کان معنا فی الرفیق الاعلی، ایسا شخص جو ہدایت کرتا ہے، اس کی رہنمائی کرتا ہے، اسے شریعت کی تعلیم دیتا ہے، اس کا مقام اتنا بلند ہے کہ وہ رفیق اعلیٰ کے مقام پر ہمارے ساتھ ہوگا، وہ ہماری ہمراہی میں ہوگا۔ اس لیے ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ جتنی معلومات ہمیں ہیں اتنی معلومات دوسروں تک پہنچائیں، اور دوسروں کے لیے ہدایت کا راستہ کھولیں، اور بہت شائستہ پیار محبت کے انداز میں اسے بات پہنچانے کی کوشش کریں، کیونکہ ظاہر سی بات ہے کہ کسی کے ذہن میں جو عقائد کا ایک عمارت قائم ہوتی ہے، اس کو ہم ڈائریکٹ اگر گرانا چاہیں گے تو بہت مشکل ہے۔ اس کے لیے خود ہمیں آہستہ آہستہ رفتہ رفتہ کام کرنا پڑے گا، اور پھر پتہ چلے گا کہ جو اس کی بنیادیں ہیں وہ کتنی کھوکھلی بنیادیں ہیں، وہ خود بخود پھر عمارت گرنا شروع ہو جائے گی۔ آج ہم چونکہ جناب سیدہ کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، لہٰذا سب سے پہلے ہم کچھ علماء کرام کے نام بھی آپ کے خدمت بیان کریں گے کہ جنہوں نے جناب سیدہ کی جب شہادت کے واقعے کو پڑھا تو صحیح راستے پر آئے، مکتب اہل بیت پر آئے، جاننا شروع کیا کہ معصومین علیہ السلام ان کی زندگیاں کیسی تھیں، ان کی سیرت کیسی تھی، انہوں نے کس طریقے سے دین اسلام کو بچایا ہے۔ کئی سارے ہندوستانی، پاکستانی علماء صحیح راستے پر آئے ہیں، بہت سارے علماء ایسے ہیں کہ جنہوں نے پھر منتشر بھی کیا اس بات کو اور اظہار کیا کہ جو مکتب اہل بیت ہے وہ صحیح مکتب ہے، اور اسی طریقے سے بہت سارے عرب ممالک کے علماء کرام جب ان تک بھی صحیح معلومات پہنچی تو انہوں نے بھی اس بات کا اعتراف کیا اور مکتب اہل بیت کو قبول کیا۔ اس میں سے ایک عالم دین کا نام جناب حسن بن فرحان مالکی ہے۔
انہوں نے کتاب لکھی ہے قراءۃ فی کتب العقائد المذہب الحنبلی نموذجاً۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 52 پر اس بات کو وہ ذکر کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے صفحہ نمبر 46 پر بھی یہ والی بات موجود ہے۔ ایک پہلے چاپ کے مطابق جو چاپ سن 1442 میں ہوا ہے اس کے مطابق صفحہ نمبر 52، اور جو چاپ 1430 میں ہوا ہے اس کے مطابق صفحہ نمبر 46 پر یہ بات انہوں نے ذکر کی ہے۔ فرماتے ہیں کہ کنت اظن المداہمۃ مکذوبۃ لا تصح، میں سمجھتا تھا کہ جو جناب سیدہ کے گھر پر حملہ ہوا ہے یہ ایک جھوٹی بات ہے، یہ افسانہ ہے، یہ گڑی ہوئی چیز ہے، لا تصح، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ حتی وجدت لها اسانید قویۃ، یہاں تک کہ میں نے خود جب تحقیق کی تو میں نے خود پایا مستند احادیث کو اور سندائے قوی کو میں نے پایا۔ منہا، ان میں سے ایک سند یہ ہے، منہا ما اخرجہ ابن ابی شیبہ، جس میں سے ایک سند یہ ہے کہ ابن ابی شیبہ، یہ وہ عالم دین ہے کہ جو امام بخاری کے بھی استاد ہیں، اتنے پرانے عالم دین، انہوں نے اپنی کتاب فی المصنف، مصنف میں اس بات کو ذکر کیا ہے بسند صحیح، صحیح سند کے ساتھ، ان اسلم مولا عمر، خلیفہ ثانی کے غلام جناب اسلم سے اس روایت کو انہوں نے نقل کیا، اور کہہ رہے ہیں کہ میں نے خود جب اس روایت کو پڑھا تو مجھے یقین آ گیا کہ یہ واقعہ محقق ہوا ہے، یہ واقعہ پیش آیا ہے، اور جو محبان اہل بیت کہتے ہیں اور شیعان حیدر کرار کہتے ہیں وہ بالکل درست کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم کوشش بھی کریں گے کہ اس روایت کے حصے کو آپ کی خدمت میں پیش بھی کریں۔ اس کے بعد ایک دوسرے عالم دین کا حوالہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کریں، ان کا نام علی محمد فتح الدین حنفی ہے۔ پہلے جو عالم دین تھے حسن بن فرحان، وہ مالکی فرقے سے تعلق رکھتے تھے، اور جو دوسرے عالم دین ہیں علی محمد فتح الدین حنفی، ان کا تعلق مذہب حنفیہ سے ہے۔ انہوں نے اپنی کتاب فلک النجا فی الامامۃ والصلاۃ، اس کے اندر اس بات کا اعتراف کیا ہے، کہتے ہیں کہ یا اسفا، کتنے افسوس کی بات ہے کہ ان النبی قد اکد التمسک بالثقلین، کہ نبی نے تاکید کی تھی کہ انی تارکم فیکم الثقلین، میں تمہارے درمیان دو بھاری چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں۔ اور پھر آگے شاہ فرمایا تھا وقال لن یفترق حتی یرد علی الحوض، اور یہ فرمایا تھا کہ یہ دونوں بھاری چیزیں کبھی ایک دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ میرے پاس حوض کوثر میں پہنچیں گی۔ لیکن ان دونوں بھاری چیزوں کا اور ثقلین کا کیا حال کیا ہے امت نے، وہ اب ذکر کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ وَلَقَدْ أَحْرَقَ الْخَلِيفَةَ الثَّانِي ثَانِيَ لَقَيْنِ، جو دوسرے خلیفہ تھے انہوں نے ثقلین کی جو دوسری چیز تھی یعنی کتاب اللہ و عطرتی، جو عطرت تھی، ان کے ساتھ کیا انجام کیا، قد احرق، ان کو جلا دیا، کیونکہ دروازے جناب سیدہ کو جلایا گیا ہے۔ اور پھر آگے کہتے ہیں وَأَحْرَقَ الْخَلِيفَةَ الثَّالِثَ وَأَحْرَقَ الْخَلِيفَةُ الثَّالِث، اور تیسرے خلیفہ نے جلا دیا اول الثقلین، جو ثقلین کی پہلی چیز تھی یعنی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو بھی جلایا۔ فَمَا أَعْظَمَ أَدَبَهَا وَمَا أَجَلَّ قَدْرَهَا، تو کیسا ادب انہوں نے کیا ہے اور کیا ہی انہوں نے تعظیم کی ہے۔ اور پھر قرآن کی اس آیت کو ذکر کرتے ہیں کہ وَمَا قَدْرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، کہ اللہ کا جو حق بنتا تھا ویسی قدر نہیں کی گئی۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ یہ مظاہر خداوندی ہیں، تعلیمات خداوندی ہم تک اس واسطے سے پہنچتی ہے، قرآن کے ذریعے، عطرت کے ذریعے، اہل بیت کے ذریعے، ان کا کیا انہوں نے حشر کیا ہے، ایک نے کتاب خدا کو جلایا ہے اور ایک نے در سیدہ کو جلایا۔ وما قدر اللہ حق قدری، اور انہوں نے اللہ کی کوئی قدر نہ کی۔ پھر آگے شاہ فرماتے ہیں والانکار انکار المتواترات، اس کو آپ محسوس کیجئے گا، یہاں پر یہ عبارت موجود ہے والانکار انکار المتواترات، جو شخص ان دو واقعات کا انکار کرنے والا ہے وہ متواتر احادیث کا اور متواتر تاریخی واقعات کا انکار کرنے والا ہے۔ متواترات وہ چیز ہوتی ہیں کہ جو یقینیات میں سے ہیں، جس کے اوپر کوئی اختلاف نہیں، ہر ایک نے اس بات کو ذکر کیا ہے، اور جس نے بھی اس موضوع کو اور اس واقعے کو بیان کیا ہے اسی انداز میں بیان کیا ہے کہ جناب سیدہ کے گھر دروازے کے اوپر لکڑیاں لائی گئی ہیں، جلایا گیا ہے، اور پنجتن پاک کو پریشان کیا گیا ہے، یہاں تک کہ جناب سیدہ کے دروازے کو جلا کر ان کے اوپر گرایا گیا ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ
اگر اس کا کوئی انکار کر رہا ہے تو ایسا نہیں ہے کہ اس واقعے کے اوپر کوئی فرق پڑے گا، واقعہ تو متواترات میں سے ہے، لہٰذا اس کا انکار کرنے سے خود اس کی علمیت کا اندازہ ہو سکتا ہے، لیکن یہ واقعہ ختم نہیں ہو سکتا۔ پھر آگے کہتے ہیں کیوں یہ متواترات میں سے، لِأَنَّهُ قَدْ رُوِيَ هَذَا بِطُرُقٍ كَثِيرَةٍ وَأَسَانِيدَ شَهِيرَةٍ وَفِي كُتُبٍ لَا تُعَدُّ وَلَا تُحْصَىٰ، کیونکہ یہ روایت ایسی ہے کہ جو بہت مختلف طریقوں سے ہم تک پہنچی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ایک سلسلہ سند ہو جس کی وجہ سے ایک فرقے نے عقیدہ قائم کر دیا ہو، مختلف احادیث مختلف سند کے ساتھ ہم تک پہنچی ہے۔ کسی نے یہ کہا تھا کہ یہ ساری روایتیں سلیم ابن قیس ہلالی کی کتاب میں موجود ہیں۔ بھائی سلیم ابن قیس ہلالی کی تو ایک کتاب ہے، اس کے علاوہ ہزاروں اور کتابیں ہیں۔ تاریخ طبری دیکھیے، الامامہ والسیاسہ دیکھیے، انساب الاشراف دیکھیے، کتنی کتابوں کے اندر آپ کو یہی واقعہ ملے گا، اور مختلف اسانید کے ساتھ اور مختلف سندوں کے ساتھ ملے گا، جس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ واقعہ بالکل محقق ہوا ہے اور ایسا انسیڈنٹ پیش آیا ہے۔ فی کتب لا تعد ولا تحصیٰ، اتنی کتابیں ہیں کہ جس کو شمار بھی نہیں کیا جا سکتا۔ تو کئی سارے علماء نے اپنے کتابوں کے اندر اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جناب سیدہ کے دروازے کو اس طرح سے جلایا گیا ہے، اور انتہائی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ بعض لوگ انکار کرتے ہیں اور وہ صرف دلیل لے کر آتے ہیں کہ صحیح بخاری میں کہاں لکھا ہوا ہے۔ تو صحیح بخاری کے اندر ساری چیزیں تو موجود نہیں ہیں، صحیح مسلم کے اندر کہاں لکھا ہوا ہے، ساری چیزیں تو صحیح مسلم کے اندر موجود نہیں ہیں، بلکہ صحیح بخاری کی اگر بات کریں تو کتنے ایسے مشہور واقعات ہیں کہ جس کا ذکر صحیح بخاری کے اندر موجود نہیں ہے۔ مولانا متقیان کی شہادت ہوئی مسجد کوفہ کے اندر، 3 دن تک مولانا متقیان زخمی حالت میں رہے، اس کے بعد ان کی شہادت واقع ہو گئی۔ ابن ملجم ملعون نے تلوار چلائی، یہ ساری باتیں سب جانتے ہیں، لیکن اس واقعے کو آپ صحیح بخاری میں ڈھونڈیں گے آپ کو نہیں ملے گا۔ تو ایسا تو نہیں کہ سارے مشہور واقعات کو صحیح بخاری کے اندر لکھا گیا ہو یا صحیح مسلم کے اندر لکھا گیا ہو۔ بہت ساروں کے ساتھ بہت سی شہادت کے واقعات ہوئے ہیں، ساری چیزیں تو موجود نہیں ہیں، بلکہ صحیح بخاری کے بارے میں تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ حیرانگی ہوتی ہے کہ کس طریقے سے یہ اپنے آپ کو محب اہل بیت کہہ سکتے ہیں، جبکہ اہل بیت کے اکثر افراد میں سے کسی فرد سے انہوں نے کوئی روایت نقل نہیں کی۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کہ جن کے 4000 طالب علم ہیں، جن کے درس میں شامل ہونے والوں میں خود امام ابو حنیفہ بھی موجود ہیں، جن کا یہ فقرہ بھی ہے کہ لولا السنتان لہلک النعمان، اگر 2 سال شاگردی امام جعفر صادق علیہ السلام میں نہ ہوتے تو نعمان ہلاک ہو جاتا۔ اتنے اہم فرد ہیں اہل بیت علیہم السلام کی امام جعفر صادق علیہ السلام، ان کی اتنی زیادہ تعداد کے اندر احادیث موجود ہے، لیکن افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ پوری صحیح بخاری میں ایک روایت بھی امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ منقول نہیں ہے، ایک روایت بھی موجود نہیں ہے۔ اسی طریقے سے امام حسن امام حسین کی کوئی روایت انہوں نے ذکر نہیں کی۔ یہ جس زمانے کے اندر موجود تھے امام بخاری، ظاہراً ان کا 256 ہجری کے اندر ان کا انتقال ہوتا ہے، جس زمانے کے اندر امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں، امام علی نقی علیہ السلام ہیں، اہل بیت کے اتنے جلیل القدر افراد موجود ہیں، لیکن انہوں نے کوئی ایک روایت بھی ان ائمہ اہل بیت علیہ السلام سے نقل نہیں کی ہے۔ تو صحیح بخاری کو اگر آپ معیار بنائیں گے تو بہت ساری چیزوں کو پھر ہمیں چھوڑنا پڑے گا، اور پھر پتہ چلے گا کہ صحیح بخاری کے اندر بھی خود کتنے اشکالات ہیں۔ یہ کوئی قرآن کی طرح ایک مکمل کتاب تو نہیں ہے، ایک غیر معصوم کی، ایک عام سے انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہے، اور اس زمانے میں کتنے اور امام بخاری ہوں گے جنہوں نے کتابیں لکھی ہوں گی، اور یہ بھی خود اہل سنت علماء سے اور عوام سے سوال ہے کہ کیوں صحیح بخاری کو اتنی امپورٹنس دی گئی ہے جتنی دوسری کتابوں کو امپورٹنس نہیں دی گئی۔ اگر کوئی اس کے اندر خاص کارنامہ انہوں نے انجام دیا ہے تو الگ بات ہے، ورنہ پھر اس طرح کی روایات تو بہت سو نے لکھی ہے، کیوں ان کی کتابوں کو وہ اہمیت حاصل نہیں ہے کہ جو صحیح بخاری کو انہوں نے دی ہے۔